اچھا ایک واقعہ آج میری نظر سے گزرا، اللہ کی شان، اتفاق. بھائی اس واقعے کو سننے سے پہلے ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین فرما لیں کہ یہ واقعہ کوئی حدیث بولے بھائی نہیں ہے، اور یہ واقعہ کوئی شرعی حجت بھی نہیں ہے، کسی عام انسان کا واقعہ ہے، لیکن چونکہ سبق آموز ہے اس لیے میں وہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک ابو نصر سیاد نامی ایک شخص تھا، انتہائی مفلسی کی زندگی گزار رہا تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، لیکن نہ کھانے کو کچھ. بیٹا یہ کڑاکے مسجد میں نہیں بجایا کرتے، یہ مسئلہ بھی سن لیں بھائی، درمیان میں آ گیا. یہ انگلیوں کو چٹکانا مسجد کے اندر منع ہے، اور اس طرح انگلیوں کے اندر انگلیاں ڈال کر بیٹھنا یہ بھی مسجد میں منع ہے، اور جمعے والے دن یہ گوٹ مار کر بیٹھنا یہ بھی منع ہے. صحیح، ریلیکس ہو کے بیٹھے، ایزی ہو کے، دو زانوں ہو کے بیٹھنا آسان ہے، دو زانوں ہو کے بیٹھ جائیں. چوکڑی بھائی یہ گوٹ مارنا ابھی میں نے بتایا کہ یہ منع ہے جمعے والے دن، احادیث کے اندر آیا. میں نے کتنے مسئلے آپ کو بتا دیے؟ کتنے؟ جزاک اللہ تو کہہ دو بھائی، مفت میں مسئلے سن رہے ہو اور پھر بھی ہمارے لیے دعائیں نہیں کرتے. فیس لگا دیں کوئی مسئلہ بتانے کی، پھر ہے دڑا دڑ بھاگے دوڑے آیا کریں کہ مولانا صاحب یہ ہدیہ قبول کریں اور ہمیں ایک مسئلہ بتا دیں. ہیں جی، تو 3 مسئلے بتا دیے. انگلیاں چٹکانا مسجد میں منع ہے، یہ تشبیک کرنا ایسے انگلیوں کے اندر انگلیاں ڈال کر بیٹھنا مسجد میں منع ہے، اور گوٹ مار کر بیٹھنا بھائی ابھی تو بتا رہا ہوں منع ہے، یہ اس طرح نہیں بیٹھتے مسجد میں. ٹھیک، چلو اب واپس اپنے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں. ابو نصر سیاد نامی ایک شخص تھا، کہتے ہیں انتہائی مفلس، بے روزگار بھی ہے، مفلس بھی ہے. ایک دن اس کے دل میں کیا آیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکل پڑا، کچھ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا. تو اس زمانے کے ایک بڑے عالم تھے، ان کا نام بھی لکھا ہے احمد بن مسکین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اس کو کہیں راستے میں مل گئے. تو ابو نصر سیاد نے اپنا عذر ان کے سامنے پیش کیا کہ حضور نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، بیوی بچے ہیں، بے روزگار ہوں، انتہائی مفلس ہوں. تو احمد بن مسکین نے اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا کہ چلو میرے ساتھ چلو. سمندر کے کنارے لے گئے، وضو کروایا اور فرمایا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھو. 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی ہے. اس کے بعد جال دیا اور فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر جال جو ہے وہ سمندر کے اندر پھینک دو. اس نے بسم اللہ پڑھ کر جال سمندر کے اندر پھینک دیا. پہلی دفعہ پھینکنے میں ہی ایک بڑی مچھلی جال میں پھنس گئی. وہ مچھلی جب نکل آئی تو اس ابو نصر سیاد نے احمد بن مسکین کو کہا کہ حضرت یہ مچھلی آپ رکھ لیجئے. فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ تیری نیت اچھی تھی نا، تیرے نیت یہ تھی کہ یہ مچھلی اگر کوئی آ گئی تو حضرت کی خدمت میں پیش کر دوں گا. آپ بھی نیت کر لو بھائی، کچھ آ گیا تو مولانا صاحب کی خدمت میں پیش کر دیں گے. کر دو انشاءاللہ، اللہ بہت دے گا. ویسے تو آپ لوگوں نے پوچھنا نہیں ہوتا، چلو اسی بہانے سے. تو فرمایا کہ تیری نیت اچھی تھی نا، اس لیے مچھلی پہلی دفعہ میں ہی تیرے جال میں پھنس گئی. اب ایسا کر کہ بازار جا، اس مچھلی کو فروخت کر اور اپنی ضرورت کا سامان پورا کر. وہ بازار گیا، مچھلی فروخت کی. کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مچھلی فروخت کرنے کے بعد اس نے ایک نان خریدا جس میں قیمہ بھرا ہوا تھا، یعنی قیمے والا نان. معلوم یہ ہوا کہ یہ روایت بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے. اور ایک میٹھا نان، میٹھا پراٹھا اس نے خریدا. اچھا اب یہ دونوں روٹیاں لے کر وہ پھر احمد بن مسکین کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ حضرت یہ لیے نوش فرمائیے. دیکھا کتنی فضیلت ہے. تو حضرت نے پھر یہ ارشاد فرما دیا کہ بھائی جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنے گھر والوں کو جا کے یہ کھانا کھلاؤ. اب وہ احمد بن مسکین ایک قیمے والا نان اور ایک وہ میٹھا پراٹھا لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، بڑا خوش ہے کہ چلو آج میرے بچوں کو کچھ کھانے کو مل جائے گا. تو دیکھا کہ راستے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور پاس ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ صدا لگا رہی ہے کہ میں بھوکی ہوں، مجھے کوئی کھانا کھلا دے. تو اس نے وہ قیمے والا نان بھی اور وہ میٹھا پراٹھا بھی دونوں اس عورت کو دے دیے. اب عورت کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے، بچے کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ چلو آج کچھ کھانے کو مل گیا. اور ابو نصر اب یہ سوچتا ہوا گھر واپس جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو جا کر اب کیا منہ دکھاؤں گا. کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ابو نصر جب اپنے گھر کے قریب پہنچا تو وہاں پہ کوئی ایک شخص آوازیں لگا رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی ابو نصر نام کا آدمی ہے. لوگوں نے کہا وہ آ گیا سامنے، وہ آ گیا سامنے. ابو نصر گیا، اس نے کہا بھائی تیرے باپ نے مرنے سے پہلے میرے پاس 30,000 درہم رکھوائے تھے اور یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کا کرنا کیا ہے. تیرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، بڑے دنوں سے تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، آج تو مل گیا، یہ لے، یہ تیرے باپ کی امانت ہے 30,000 درہم. ابو نصر کہتے ہیں کہ میں تو بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن گیا.
بھئی 30,000 درہم اس زمانے کے کروڑ پتی ہو گیا نا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے خوب اللہ کے راستے میں کئی گھر میں نے بنا لیے, سرائے بنا دیے, اللہ کے راستے میں خوب صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیا. اب سن لیجیے جو توجہ طلب بات ہے. ابو نصر خود بتاتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ میدان حشر لگا ہوا ہے اور میرا حساب کتاب چل رہا ہے. کس کا؟ ابو نصر کا, خود کا. میدان حشر ہے اور میرا حساب کتاب چل رہا ہے. اب فرشتوں نے جب اس کے نامہ اعمال کا وزن کیا تو خوب صدقہ و خیرات ہے, سب کچھ ہے, بڑی اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا ہوا ہے. جب وہ پلڑے میں رکھا اور دوسرے پلڑے میں گناہوں کو رکھا تو گناہوں والا پلڑا نیچے جھک گیا, یہ صدقہ و خیرات والا پلڑا جو ہے وہ اوپر اٹھ گیا. ابو نصر حیران کہ میں تو ساری زندگی صدقہ و خیرات کرتا رہا ہوں تو یہ صدقہ و خیرات قبول نہیں ہوا, اور اگر قبول نہیں ہوا تو کیوں قبول نہیں ہوا؟ تو اسے بتلایا گیا کہ ہر صدقہ و خیرات کے نیچے دکھلاوا, نمود و نمائش اور آرائش اور آسائش اور ملمہ سازی اور یہ چیزیں ہیں, شہوت ہے, ہیجان ہے, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تیرا صدقہ و خیرات اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کیا. ابو النصر کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوں کہ یا خدایا میرا کیا بنے گا, میں تو رگڑا گیا. تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھ رہا ہے, بھائی بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ حدیث نہیں ہے, یہ واقعہ کوئی شرعی حجت نہیں ہے, صرف ایمان کی تازگی کے لیے یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. تو ابو النصر کہتے ہیں کہ فرشتے نے ایک دوسرے فرشتے کو آواز دی کہ یار اس کے نامہ اعمال میں کچھ اور بھی ہے. میں نے کہا ہاں 2 روٹیاں ہیں. وہ لے آؤ بھائی 2 روٹیاں, وہ جو اس نے بوڑھی عورت کو دی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ 2 روٹیاں پلڑے میں رکھی تو وہ صدقہ و خیرات والا پلڑا نیچے جھک گیا اور گناہوں والا پلڑا اوپر اٹھ گیا. تو فرشتے نے کہا کہ بھائی ابھی کچھ اور بھی ہے, اس چھوٹے بچے کی مسکراہٹ بھی ہے وہ بھی لا کر رکھو, اس عورت کے خوشی کے آنسو ہیں وہ بھی لا کے رکھو. ابو نصر کہتے ہیں کہ گھبراہٹ سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا, اور ایک جملہ جو اس کی زبان سے نکلا وہ کیا تھا کہ ابو نصر